شب جمعہ ہے، ظاہر ہے شب مغفرت بھی ہے، اور علماء اور کا ذکر کرنا بہرحال باعث برکت بھی ہوتا ہے اور محفل کو بھی نورانی کرتا ہے۔ ملا احمد ناراکی کہ جنہوں نے کتاب جو ہے وہ جامع سعادہ کتاب لکھی، اردو کے اندر بھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اخلاق کی کتاب، چاہیے ہم لوگ جوانوں کو پڑھا کریں اس کتاب کو۔ اصل کتاب ان کے والد نے لکھی تھی، ملا مہدی ناراکی نے، اور وہ رسالہ جو تھا وہ عربی میں تھا، کیونکہ وہ بہرحال نجف میں پہلے پڑھتے تھے، پھر بعد میں چلے گئے وہاں سے، تو ان کی کتاب جو تھی کیونکہ اخلاق پر مبنی تھی تو کتاب حوزے میں بہت مشہور ہوئی، بہت شہرت لی اس نے۔ تو جب وہ نجف زیارت پہ گئے تو علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعریف کی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب لکھی۔ سب لوگ آئے سوائے ایک عالم کے، اور وہ نہیں آیا، اور وہ کون تھے؟ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا تھا، وہ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں سید کی خدمت میں اور سید سے میں خود جو ہے وہ مل لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ چھوڑیے، وہ کہاں آپ نہیں آ رہے، آپ خود کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، بہرحال وہ سید ہیں۔ میں گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے، سلام کیا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دن پھر گزرا، انہوں نے کہا کہ میں پھر جاتا ہوں، تو اطراف میں لوگوں نے بولا کہ مولانا چھوڑے کیا، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، وہ سید ہیں، وہ بڑے ہیں، چلے گئے۔ پھر وہی درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ یہ پھر کربلا، کاظمین، سامرا زیارتوں پہ واپس آئے نجف، تو واپس چھوڑ جا رہے تھے پھر نجف سے، تو کہا میں ایک اور دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا کتنا آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ دبائیں گے، شکستہ کریں گے، کہا نہیں۔ جیسے ہی سید مہدی بحر العلوم کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے میں جا کر ان کا استقبال کیا، لے کر آئے، بٹھائے، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے اور میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی؟ کہا نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ وہ یہ بڑی بات ہے جانے موت۔ بعض انسان باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عمل میں زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جانے موت۔ ہمیں کردار، اخلاق، سوسائٹی، ہم شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کس جمعے کو ہونا ہے، لیکن دل تو یہی ہے کہ کل ہو جائے ظہور، اور ہم بہرحال امام کی نصرت کے لیے مزید اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں۔ لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر وہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس معاشرے میں کردار کیسے ہوں گے، اخلاق کیسے ہوں گے؟ اس میں بھی ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، کیا ایسے ہی ہوگا؟ ایسا ہوگا تو پھر ہم امام کی ظہور میں تو شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ابھی سے اس معاشرے کو بنائیں کہ کم از کم اپنے گھر کو ایسا بنائیں، گھر کے کردار ایسے ہوں کہ اگر کہیں اور نہیں تو ہمارے گھر میں تو ہمارا امام آ سکے۔ لیکن افسوس، ہم نے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے بھی ایسے نہیں۔ استاد دانشمند اچھے عالم دین ہیں ایران کے، بیان کرتے ہیں واقعہ کہ ایک جوان نے بتایا کہ ان کے دروازے پر بیل ہوئی، اسکرین لگی ہوئی تھی، دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ سبز رومال گلے میں ڈالا کوئی عربی جوان جو ہے وہ کھڑا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مہدی ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو امام ہے، تو کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے 2 منٹ دیجئے۔ اپنے گھر کی ترتیب کو بہتر کرنے لگا۔ جیسے ہی کہتے ہیں گلی میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ امام گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے دروازوں کو کھٹکھٹایا مگر کوئی 5 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی 3 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی میرے لیے تیار نہیں۔ عزیزان محترم، کیا میرا گھر تیار ہے؟ میں اپنے آپ سے، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، کیا میرا گھر تیار ہے؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر
ایسی چیزیں تو انجام نہیں دے رہا جس سے میرے مولا میرے گھر میں نہیں آئے. کیا میرا رویہ میری زوجہ کے ساتھ، کیا میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ، کیا میرا اخلاق میرے والدین کے ساتھ اچھا ہے؟ خوب اگر یہ بہتر ہوگا تبھی تو امام میرے گھر آئے گا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا. عزیزان محترم، میں بہرحال اس سے زیادہ آپ کو رحمت دوں گا، وقت ویسے ہی کافی ہو گیا. عزیزان محترم، بہرحال یہ اس در سے متصل رہیں. بہرحال ہم ابھی بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کرتے اس در سے کہ جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ رسومات اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور معرفت اور حقیقت جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. ہم خود پردہ بن گئے ہیں اپنے اور ان کے درمیان میں. عزیزان محترم،